پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ بہت ہی انوکھی اور دلچسپ باتیں جانیں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ یہ جان پائیں گے کہ کتنے انبیاء کرام آج بھی زندہ ہیں، کتنے زمین پر اور کتنے آسمان میں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی شروعات کب اور کس سے ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے گھر پہنچے اور کیسے فرعون ہی کے گھر میں بچپن میں ان کی پرورش ہوئی اور ان کا بچپن گزرا۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 نبیوں کو اس دھرتی پر بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ان انبیاء کرام میں 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، 2 زمین پر اور 2 آسمان میں۔ زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں ہر سال حج کے موسم میں کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں اور خوش نصیب لوگ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور آسمان میں جو 2 نبی زندہ ہیں ان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ وہ کیسی ہوتی ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ تو ملک الموت نے ان کے حکم کا پالن کرتے ہوئے ان کی روح کو قبض کر لیا یا پھر اسی وقت ان کے جسم میں واپس کر دیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ اللہ کا خوف جو ہمارے دل میں ہے وہ اور زیادہ ہو جائے۔ ادریس علیہ السلام نے جیسا فرشتے سے فرمایا ویسا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے جہنم کے دروازے کو کھول دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے یعنی حضرت ادریس نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دروازوں کو کھول کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنی جگہ پر تشریف لے چلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر زندگی والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا مزہ تو میں چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہوگا، تو میں وہاں سے بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو پیغام بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا، اور وہ میری ہی اجازت سے جنت کے اندر داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور وہ زندہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ نبیوں میں سے آدم کی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے واجب ہے
کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم اور تکریم کرے اور ان کا ادب ہر حال میں بجا لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنخ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد یعنی باپ کے دادا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے رسول ہے۔ آپ سب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، لیکن ہر نبی رسول نہیں تھے، بلکہ نبیوں میں چنندہ ہی لوگ رسول ہوئے۔ اس طرح سے رسولوں کی تعداد 313 یا 315 علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد حضرت شیس علیہ السلام ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی شروعات بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی خالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سارے کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمایا۔ جو بڑی کتابیں ہوتی ہے انہیں کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہے انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے اور کیسے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ تو ان کے اس واقعے کو جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں نجومی لوگ رہا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ رہا کرتے تھے جو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کل کیا ہونے والا ہے اسے بتاتے تھے۔ ویسے لوگ آج بھی موجود ہے، کچھ اس میں سے جھوٹ تو بولا ہی کرتے ہیں، میرے خیال سے سارے ہی جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام نجومی لوگ شیطان کی مدد سے کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے کرتے تھے اس پر ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، جنات آسمان پر کیوں جاتے تھے نام سے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی بربادی کی وجہ بنے گا، اسی لیے فرعون نے اپنی فوج کو حکم یہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی اس کی فوج نے بڑا تہلکہ مچایا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا۔ تو اب فرعون کے ہی لوگ فرعون کے دربار میں آئے اور یہ کہا کہ اگر بنی اسرائیل کو ایسے ہی قتل کیا جاتا رہا تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، کیونکہ کوئی پیدا ہو کر بچے گا نہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، کیونکہ یہی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری غلامی کرتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے فیصلے کو بدل دیا اور اپنی فوج سے یہ کہا کہ 1 سال بچوں کو پیدا ہونے دیا جائے، یعنی پیدا جو بھی ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جس سال یہ اجازت تھی کہ جو بھی بچے پیدا ہو انہیں قتل نہ کیا جائے، تو اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال یہ حکم تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جائے بلکہ اس کے حمل کو گرا دیا جائے، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں یعنی پیٹ میں آئے تو ان کی ماں بہت ہی خوف زدہ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میرے اس بچے کو فرعونی لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے، اسی لیے وہ چھپ کر رہنے لگی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور پیچھے پیچھے ان کی بہن مریم کو لگا دیا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ تو دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا تھا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارات دیکھ رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ نکلا کہ جس کے چہرے پر خوبصورتی کے نور چمک رہے تھے۔
فرعون نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے انہیں قتل کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نے فوراً سے کہا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بچہ نعمت بن کر آیا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو بیوی کے کہنے پر فرعون نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا اور فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں اس بچے کو دل و جان سے محبت کرنے لگے۔ جب وہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بند ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور صندوق کھول کر جب آسیہ اور فرعون نے انہیں دیکھا تو حضرت آسیہ نے کیا کہا، قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور وہ بے خبر تھے، یعنی انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ موسیٰ ہی ہے جو فرعون کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو فرعون نے بہت ساری عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا، مگر اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ تو ان کی بہن جو وہاں پر موجود تھی، جو ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی، انہوں نے کہا، کیا میں اپنی ماں کو بلا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری ماں کا دودھ پی لے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو بلا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور بلا لاتی ہے۔ تو جو ہی وہ دودھ پیش کرتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انہیں دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اور آگے یہ ہوتا ہے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ جو بچہ تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا وہ تیرے منہ میں تماچا مارے گا۔ تو فرعون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا چکا تھا، اسی لیے ان کو اپنی گود میں کھلا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا اس کے چہرے پر مارا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کو برباد کر دے گا۔ اب وہ درباریوں کو بلاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ان کی بیوی آسیہ آ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم انہیں قتل نہیں کر سکتے، یہ بچہ ہے، انہیں کیا معلوم ہے، اگر تم ان کا امتحان لینا چاہتے ہو تو پھر ایک طرف موتی رکھو اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھو، اگر یہ بچہ واقعی میں سمجھدار ہے تو موتی کی طرف جائے گا، آگ کے انگارے کی طرف نہیں جائے گا۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا اور ایک طرف آگ کے انگارے کو رکھا اور ایک طرف موتی رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں میں سے ایک کو اٹھانے کے لیے بولا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موتی کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور انہیں آگ کی طرف کر دیتے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے منہ میں لکنت آ جاتی ہے، یعنی ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی میری زبان میں جو لکنت ہے اسے ختم کر دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ پیارے دوستو، دیکھیے کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت واقعہ یہ تھا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے تک ہی نہ رکھے، اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔